ذرا اس کے جی حفیظ بتائیے. طلعت میرے خیال سے ہم کوئی ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے پاکستان کو شاید سیریس لیتی ہی نہیں ہے. ہم آن اینڈ آف کبھی چائنا کو آل ویدر ٹیسٹڈ فرینڈ کہتے ہیں، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہمیں کہیں اور سے اشارہ ہوتا ہے تو سب کو چھٹ گیا ہوتا ہے اور پھر ادھر لکیر پھٹ رہے ہوتے ہیں ہم. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اگر ہو، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ ممالک سوچیں گے کہ کیا پاکستان جو کہہ رہا ہے یہ اگلے 2 ہفتے کے بعد اس پہ سٹینڈنگ ہوگی یا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. ایسی ہی انڈیا افغانستان کا آپ کو آلریڈی پتا ہوا ہے. تو ہم آلریڈی ایک ایسے سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ریلیشن بہتر کرنے کے لیے اور اپنا ٹرسٹ وہاں ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگے گا. اچھا میں ایک سوال اسی سے حوالے سے آپ سے پوچھ لوں کہ عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن سیاسی حکومتوں کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے جو پالیسی آتی ہے وہ بودھی ہو یا عقلمندانہ ہو، دنیا اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے. یہاں پر تو کنٹینیوٹی آپ کی کتنی رہتی ہے ان چیزوں کو آپ کو پتا ہے. آپ پاس میں دیکھ لیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نے کسی اسمبلی کا ٹائم پورا کیا، میکسیمم ٹائم جو کیا. تو باہر کی دنیا تو اس وقت آپ کے کریں نا کہ ایک تو آپ کی ہسٹری کوئی اتنی بڑی ہو کہ 700-800 سال سے آپ آ رہے ہوں. 60 سال کی کیا نیو بورن کنٹری ہے. ہم کمپیریشن کرتے ہیں ڈیموکریسی میں ان ملکوں سے جن کو 600 سال ہو گئے ہیں ڈیموکریٹیکلی اسٹیبلشڈ ہوئے. لیکن پرفارمنس تو خیر جلدی عقل کی بات تو جلدی رجسٹر ہو جاتی ہے. جو آپ کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم منوا ہی نہیں پا رہے دنیا سے کہ ہمیں سنجیدگی سے لیا جائے. پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے. نہیں، پالیسی کنسسٹنسی بھی نہیں ہے اور اس میں کوتاہیاں ہیں. اس میں دیکھیں جب بھی ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ہر کوئی کہتا ہے ہونی چاہیے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہو اس میں. لیکن پھر ہم نے کیا ڈیلیور کیا اور اگر تھوڑا ہی بہت بے شک اب اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے 3D، فاٹا کی بات کر رہے ہیں، الزواری کی بات کر رہے ہیں، ہم 3D پہ چلے ہی نہیں ہیں. آپ 3D پہ چلے تو صحیح نا، تاکہ پھر ہم کہیں کہ جی جو پالیسیاں ہیں اس کو ہم اسی سیکوینس میں فالو کر رہے ہیں. ہم ڈیٹرنس سے تو شروع ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ پہلا والا ڈی کون سا ہے، یہ ڈائیلاگ والا ہے یا ڈیٹرنس والا ہے. اگر ڈیٹرنس والا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بول کے بھول بھی جاتے ہیں، نہیں بولتے. نہیں جی میں آپ کو بتاؤں، ادھر جانے سے پہلے ہمارے پاٹھا ایریا میں پاٹھا میں کتنے کمانڈروں کے نام آپ کو بتاؤں. اس کے لیے پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ آئیں گے جس کے ساتھ مذاکرات ہوگا وہ آئین پاکستان کو مانیں گے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے، پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے سرنڈر ہوگا، پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہوگا، اس کو معافی بھی ہوگا. اگر وہ سارا کچھ اور اس میں سارا کچھ کمانڈروں کا نام بتا سکتا ہوں کہ اس استعفا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سارا یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کون سے معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر تو پاکستانی شہری ہیں. اگر وہ آپ کے آئین کو بھی مانتے ہیں، ہتھیار بھی پھینک دیتے ہیں، جنگ بھی نہیں کرتے ہیں، سلوٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ڈائیلاگ کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر تو ہم بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈائیلاگ کی میننگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، یہ تو سرنڈر ہو جاؤ اور ڈال دو یہ ڈائیلاگ. نہیں سمجھ رہے نا. اب اگر ایک انسان آپ کی دستور کو بھی نہیں مانتا ہے، آپ کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو بھی نہیں مانتا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اربن ایریاز میں اس کو چھوڑ دیں. لیاری میں انہوں نے ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ماری. کیا آپ نے ڈرون اور بمباریاں اور ایئر فورس کے جیٹس بھجوائے ان کو بمبارڈ کرنے کے لیے؟ اوروں کو بھی آپ نے ٹیکنیکلی سرجری کی ان کی، ٹھیک ہے آپ گئے اور اس طرح بھی نہیں کی. ایسی سرجری نہیں ہوتی اتنے وقفے جو ہے نا وہ پنجابی فلموں کے اندر نہیں ہوتے جتنے آپ نے لیاری آپریشن میں ڈالے ہوئے ہیں. ابھی چائے کا وقفہ ہو گیا ہے، ابھی بسکٹ کا وقفہ ہو گیا ہے، ابھی 2 دن اور دے رہے ہیں. سنجیدہ نہیں ہے. آپ میں ذرا حیدر صاحب کو بات اب لیکن میرا ایک سوال دونوں سے. جی مجھے کوئی ایک بات، ہم اس کانفرنس میں نہیں گئے جو کانفرنس ہوئی اس میں کہ پارلیمنٹ کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ سارا بند کر لے سپلائی. آپ مجھے بتائیں جو سپلائی کا بند کرنا تھا یہ پارلیمنٹ کا کام تھا؟ نہیں، بند گورنمنٹ نے کی ہے. میری بات بند گورنمنٹ نے کی، کھولنے کے لیے پارلیمنٹ میں. دونوں بند کرنا یا کھولنا یہ ایگزیکٹو کام ہے، یہ پرائم منسٹر کا کام تھا. اس کو بند کرنا، اس کو کھولنا. کیوں آپ نے ادھر ڈالی اس کو؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے کندھے سے وزیر خارجہ صاحبہ فرماتی ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے فورن پالیسی. وہ جو کہہ رہے ہیں نا 340 آپ نے دفاعی منسٹر فورن منسٹر بنا دی ہیں پارلیمان کو. نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایاز حیدر سے پوچھتے ہیں کہ اس تمام مخمسے میں سے نکلیں کس طریقے سے. سیاسی قیادت کا خیال ہے کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور دانش بھی ہے
اگر طاقت اور دانش کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے تو نہ جانے وہ کیسی طاقت ہے اور کیسی دانش ہے. بریک کے بعد پوچھتے ہیں, اپنے تجزیہ نگاروں سے.